الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ باب وفات موسیٰ وذکرہ بعد۔ یہ باب ہے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں اور اس کے بعد ان کے ذکر کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ بن موسیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الرزاق نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی معمر نے ابن طاؤس سے، وہ اپنے والد سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں ارسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف موت کے فرشتے کو بھیجا گیا۔ فلما جاءہ سکہ، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو تھپڑ مارا۔ فرجع الی ربہ، وہ فرشتہ اپنے رب کی طرف واپس پلٹ گیا۔ فقال ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیج دیا ہے جو موت چاہتا ہی نہیں۔ قال ارجع الیہ فقل لہ یضع یدہ علی متن ثور، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس کی طرف دوبارہ جاؤ اور اس سے کہو کہ ایک بیل کی پشت پر ایسے ہاتھ رکھے۔ فلہ بما غطى یدہ بکل شعرۃ سنہ، اس کا ہاتھ جتنے بالوں کو ڈھانپ لے گا اس کے لیے ہر ایک بال کے بدلے میں 1 سال کی عمر۔ قال اے ربی ثم ماذا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے رب اس کے بعد پھر کیا ہے؟ قال ثم الموت، پھر اس کے بعد موت۔ قال فالآن، اللہ پھر ابھی کر دے۔ قال فسأل اللہ ان یدنیہ من الارض المقدسۃ رمیۃ بحجر، اللہ سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ مجھے زمین سے مراد بیت المقدس، اللہ بیت المقدس کے مجھے اتنا قریب کر دے کہ جتنا بیت المقدس سے ایک پتھر پھینکنے کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی پتھر پھینکا جائے تو وہ بیت المقدس پہنچ جائے، اتنا قریب کر دے۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ مِنْ جَانِبِ الطَّرِيقِ تحت الکثیب الاحمر، اگر میں وہاں پر ہوتا جہاں موسیٰ دفن ہوئے تو میں تم کو ان کی قبر دکھاتا، وہ راستے کے ایک کنارے پر ہے اور سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ہے۔ قال وَأَخْبَرَنَا معمر عن حمام قال حدثنا ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معمر نے حمام سے خبر دی اور وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا۔ یہ جو انبیاء کے معاملات ہوتے ہیں یہ عام بندے سے بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا فرشتہ جب ان کے پاس آتا ہے تو آ کر سلام پیش کرتا ہے اور مقصد بتاتا ہے کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ انبیاء کا اکرام ہوتا ہے، ان کی عزت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی فرشتہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا اور اس مقصد کے لیے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھپڑ مار دیا کہ تو مجھے مارنے آیا، اس کو تھپڑ لگا، وہ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گیا۔ یہ بھی فرشتوں کا ادب اور احترام ہے انبیاء کے حق میں کہ کوئی بات نہیں کی کہ آپ نے تھپڑ کیوں مارا مجھے، کوئی بات نہیں، کوئی تکرار نہیں، گفتگو نہیں کی، اللہ کے پاس، یا اللہ ایسے کہ بندے کے پاس بھیجا جو مرنا چاہتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میرے اس بندے سے کہو کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر ایک بال کے بدلے میں 1 سال اس کو عمر دی جائے گی۔ انبیاء جو ہوتے ہیں بڑی بصیرت والے ہوتے ہیں،
کہا اللہ پھر، کہا پھر موت، کہا اللہ پھر ابھی کر دو۔ یہ ایک طریقہ تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ موت سے مفر کسی کو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت ان متعناہم سنین، آپ یہ دیکھو اگر ہم ان کو کئی سال فائدہ دے دیں۔ کئی سال فائدہ دینے کا مطلب ہے کہ لمبی زندگی دے دیں، لمبی زندگی جتنی وہ چاہیں اتنی دے دیں، پھر بھی لمبی زندگی ان کو کچھ فائدہ نہ دے گی، آخر مرنا ہے۔ ہر بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ مرنا تو اس نے ہے، مرے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے۔ جتنی مرضی لمبی زندگی مل جائے انسان نے ایک دن مرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا موسیٰ علیہ السلام کے لیے انداز اپنایا کہ موسیٰ خود کہے کہ اللہ پھر ابھی مار دے مجھے۔ اللہ نے فرمایا کہ جتنی عمر چاہتے ہو لے لو، اللہ پھر موت ہے، اللہ پھر ابھی موت دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، ایک تو بات یہ ہے کہ انسان کو لمبی عمر کی آرزویں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مرنا تو ایک دن ہے۔ ایسے ہر وقت انسان پچھتاتا رہے میری اتنی زندگی گزر گئی، کاش میں دوبارہ جوان ہو جاؤں، کاش وہ بچپنا دوبارہ آ جائے، کاش وہ وقت دوبارہ پلٹ آئے، یہ آرزویں مومن کی نہیں ہوتی، بلکہ مومن تو کہتا ہے کہ یا اللہ آخرت بہتر کر دے، اب تیرے قریب ہو رہا ہوں، وقت ایسا ہے کہ ساری زندگی تیری عبادت کی، اب تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ بس اپنا دیدار کروا دینا۔ یہی اصل مقصد ہے کہ جس رب کی عبادت کی اس کو میں دیکھ پاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے ایک دعا کی کہ یا اللہ صرف تو اتنا کر دے کہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دے۔ بیت المقدس سے سخت محبت تھی موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ ارض مقدس تھی، اور موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے، گئے بھی بنی اسرائیل کو لے کر، لیکن ان کی سرکشی اور ان یہودیوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ اس کو فتح نہ کر سکے۔ وہاں پر گئے، دروازے پر پہنچے، اللہ نے فرمایا تھا کہ تم نے اس بستی میں داخل ہونا ہے یہ کہہ کر کہ حطۃ، اور تم نے سر جھکا کے داخل ہونا ہے۔ انہوں نے مذاق اڑایا اس کلمے کا، اور سر ایسے اوپر کر کے اپنی سورینوں کے بل گھسٹتے ہوئے اس میں داخل ہوئے۔ اس کی سزا یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پسپا کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان سے بڑے ناراض ہوئے، کہا کہ اللہ فَفْرُقْ بَيْنِي وَبَيْنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ میرے اور ظالم قوم کے درمیان جدائی لے آ۔ بس یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہارون علیہ السلام فوت ہوئے، اور ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام۔ یوں جدائی آ گئی اور بیت المقدس فتح نہ ہوا۔ پھر جب موت کا وقت آیا نا تو اللہ سے یہ کہا اللہ مجھے اس بیت المقدس کے قریب کر دے، اتنا قریب کہ کوئی بندہ پتھر پھینکے تو وہ بیت المقدس میں چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس جگہ پر ہوتا جہاں پر موسیٰ دفن ہوئے تو میں تمہیں دکھاتا، وہ قبر راستے کے ایک کنارے پر ہے، اور ایک سرخ رنگ کا مٹی کا ٹیلا ہے، اس کے نیچے ہے وہ قبر۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر لے کر آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر نبی کو موت آئے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کو موت نہیں آتی یا وہ زندہ ہوتے ہیں، یہ ان کی جہالت ہے۔ اور دوسری بات ہے قبر وہی ہوتی ہے جو زمین پر ہوتی ہے۔ یہ بعض لوگ قبر کا انکار کرتے ہیں، نہیں جی قبر وہ ہوتی ہے جو برزخ میں ہوتی ہے، یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا لفظ کس کے لیے بولا؟ اس ٹکڑے کے لیے جو راستے کے کنارے پر تھا اور سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے تھا، اس کو قبر کہا۔ اور جزا اور سزا، عذاب اور سب کیفیت اسی قبر کے اندر ہوتی ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ ایمان بھی غائب ہے۔ دیکھیں یہاں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث میں آتا ہے جو بھی ذکر کی مجلس ہے وہاں پر اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ یہاں پر فرشتے ہیں لیکن کسی کو نظر نہیں آ رہے۔ ہمارے ساتھ 2 فرشتے لکھنے والے اور 2 فرشتے آگے پیچھے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ یہ ہے، لیکن کبھی کسی بندے کو اپنے فرشتے نظر نہیں آئے۔ نظر نہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی چیز کا انکار کر دیا جائے۔ عذاب قبر ہمیں نظر نہیں آتا، بظاہر مردہ ہمیں ویسے ہی سیدھا پڑا نظر آتا ہے، لیکن وہ ہے، وہ حقیقت ہے۔ جس طرح خواب میں پڑا بندہ بعض دفعہ دوڑ رہا ہوتا ہے
جنگ کر رہا ہوتا ہے، لڑ رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس بیٹھا بندہ وہ سمجھ رہا ہے یہ سویا ہوا ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ خوابوں میں کیا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ سویا ہوا ہے۔ بالکل اس سے ملتی جلتی زندگی ہے۔ اصل انسان غور و فکر کرے تو اس کی زندگی کے اندر نشانی ہے کہ قبر کی زندگی کیسی ہوگی۔ تو اسی طرح عذاب قبر یا جنت کی نعمتیں ہیں، اس بدن کو بھی ہوتی ہیں اور روح کو بھی ہوتی ہیں، دونوں کو ہوتی ہیں، صرف ایک کو نہیں ہوتی، لیکن ہمیں وہ دکھائی نہیں دے سکتی، کیونکہ اللہ نے اس کا نام رکھا ہے برزخ۔ وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ، برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ۔ جب میرا اللہ کسی چیز کو پردہ کہہ دے، پردہ ڈال دے، آپ اسے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی بندہ اس پردے کے پار دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ میرے اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب بن زہری سے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور سعید بن المسیب نے، ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں استب رجل من المسلمین و رجل من الیہود، مسلمانوں میں سے ایک آدمی اور یہودیوں میں سے ایک آدمی کی آپس میں لڑائی ہوئی، انہوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ فقال المسلم، مسلمان کہنے لگا والذی اصطفیٰ محمد علی العالمین، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں پر چنا، فی قسم یقسم بہ، اس قسم میں کہا جس کو وہ کھا رہا تھا۔ فقال الیہودی، یہودی کہنے لگا والذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ کو جہان والوں پر چنا۔ فرفع المسلم یدہ عند ذلک فلطم الیہودیہ، مسلمان نے اس موقع پر ہاتھ اٹھایا اور یہودی کو تھپڑ مار دیا۔ فذهب الیہودی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ بالذی کان من امرہ و امر المسلم، یہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر آپ کو سارا واقعہ سنایا جو اس کا اور یہ مسلمان کا ہوا تھا۔ فقال، آپ نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ سے بہتر مت یوں قرار دو۔ فإن الناس یساقون فاکون اول من یفیق، لوگ بے ہوش ہوں گے قیامت کے دن، سب سے پہلے ہوش مجھے آئے گی۔ فإذا موسیٰ باطش بجانب العرش فلا ادری اکان ممن صائق فافاق قبلی او کان ممن استثنى اللہ، جب میں بیدار ہوں گا تو میں دیکھوں گا موسیٰ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ایک پائے کو پکڑے ہوئے ہوں گے، مجھے نہیں پتا موسیٰ میرے سے پہلے ہوش میں آ گئے یا اللہ نے ان کو بے ہوشی سے ویسے مستثنا کر دیا تھا۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اس طریقے سے مجھے باقی نبیوں پر فضیلت مت دو کہ باقی نبیوں کی توہین ہو۔ یہ جو لڑائی جھگڑے کا موقع تھا نا، اس میں واقعی مسلمان کا انداز ایسا تھا کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر نکلتی تھی۔ اور دوسرے نمبر پہ یہودی نے جب یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چنا، اللہ نے واقعی چنا تھا، تو مسلمان نے اس پر ان کو تھپڑ مار دیا۔ تو یہ انداز بھی ایسا تھا کہ جو ایک نبی کے مقام اور مرتبے کے مناسب نہیں تھا کہ اس کے ذکر کے وقت مسلمان ایسا رویہ اختیار کرے۔ دیکھو ہمارے نبی نے ہمیں ہر نبی کا ادب سکھایا، یہ تو یہودی عیسائی ہیں جو ہمارے نبی کا ادب نہیں کرتے، ہمارے نبی نے تو ان کے نبیوں کا ادب سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مسلمان کو یہ نہیں کہا شابہ شابہ تو نے بہت اچھا کیا ہے کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے، آپ نے فرمایا مجھے یوں فضیلت، حالانکہ آپ افضل ہیں پھر کہہ رہے ہیں مجھے فضیلت نہ دو، یعنی اس طریقے سے فضیلت نہ دو کہ جس سے واقعی نبیوں کی توہین ہوتی ہے، یہ انداز اختیار مت کرو۔ پھر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک فضیلت بیان کی، آپ نے فرمایا سارے لوگ بے ہوش ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو پکڑے ہوں گے جب میں ہوش میں آؤں گا، پتہ نہیں وہ بے ہوش ہو کر میرے سے پہلے ہوش میں آ گئے یا اللہ نے ان کو بے ہوش ہونے ہی نہیں دیا۔ یہ جزوی فضیلت ہوتی ہے۔ جزوی فضیلت کا مطلب ہے کسی ایک چیز میں فضیلت پا جانا، کلی طور پر فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس کا باب سے تعلق کیا ہے کہ امام بخاری نے کہا وَذِكْرُهُ بَعْدُ، موسیٰ کی وفات کے بعد تذکرہ، تو آپ نے فرمایا موسیٰ کی وفات کے بعد جب بھی تذکرہ کرو ایسے تذکرہ نہیں کرنا کہ ان کی تحقیر ہو۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبدالعزیز بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے، وہ حمید بن عبد الرحمن سے
کہ بے شک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتج آدم و موسیٰ فقال له موسیٰ انت آدم الذی اخرجتک خطیئتک من الجنہ۔ موسیٰ اور آدم علیہ السلام کا آپس کے اندر نا تکرار ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تو وہ آدم ہے جس کی غلطی نے تجھے جنت سے نکال دیا تھا۔ فقال اللہ آدم، آدم کہنے لگے انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ و بکلامہ، تو وہی موسیٰ ہے جسے اللہ نے اپنی کلام کے لیے چنا، یعنی اللہ اس سے کلام کرتا تھا اور رسول بنانے کے لیے چنا۔ ثم تلومنی علی امر قدر علی قبل ان اخلق، اتنی فضیلت کے باوجود تو مجھے ایسی چیز پہ ملامت کرتا جو میرے اوپر لکھ دی گئی تھی میرے پیدا کیے جانے سے پہلے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم موسیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم موسیٰ پر غالب آ گئے۔ یہ آدم اور موسیٰ باپ بیٹے کا تکرار ہوا۔ بیٹے نے باپ سے کہا تیری غلطی نے تجھے جنت سے نکلوایا اور ہم سب بھی جنت سے نکل گئے۔ تو آدم علیہ السلام نے ایسی بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ کہا کہ تو موسیٰ ہی ہے نا جسے اللہ نے رسول بھی بنایا اور اللہ نے اس سے کلام بھی کی؟ جی ہاں، یعنی فضیلت کا احساس دلایا کہ تو اتنا افضل ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ یہ احساس دلایا کہ اس میں تیرا کوئی ذاتی کمال ہے نہیں، تو کیونکہ اللہ نے کائنات بنانے سے پہلے تجھے نبی اور کلیم اللہ لکھ دیا تھا، اسی طرح میرے پیدا کیے جانے سے پہلے بھی اللہ نے یہ لکھا ہوا تھا میں نے یہ غلطی کرنی ہے، تو مجھے اس چیز پہ ملامت کرتا جو اللہ نے لکھ دی تھی مجھ پر۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھنے والا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام نے تقدیر کا سہارا لیا۔ آج کوئی بندہ جرم کر کے یہ کہہ سکتا ہے جناب یہ میں نے اس لیے کیا کہ تقدیر میں لکھا ہوا؟ نہیں، فرق ہے دونوں صورتوں میں۔ ایک ہے اپنے غم اور پریشانی کو ہلکا کرنے کے لیے بندہ تقدیر کا سہارا لیتا ہے کہ یار یہ کام تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس سے میں بچ نہیں سکتا، یہ کرنا چاہیے، یہ جائز ہے۔ اگر آپ اس کا سہارا نہیں لیتے تو آپ اپنے غموں کو پریشانیوں کو یاد کر کر کے باقی زندگی کو بھی غموں میں ڈال لیں گے۔ کوئی پریشانی آ گئی ہے کسی طرح کی کہ یار یہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے تقدیر کا سہارا لینا جائز ہے، لیکن جرم کرنے کے لیے تقدیر کا سہارا لینا جائز نہیں ہے۔ یا جرم کر کے اس پر توبہ بھی نہ کرنا، شرمندگی بھی نہ کرنا، ملامت بھی اپنے نفس کو نہ کرنا اور یہ کہنا مجھے تقدیر میں لکھا ہوا میں نے اس لیے کیا، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی توبہ سے رکاوٹ بنانے کے لیے تقدیر کا سہارا جائز نہیں ہے، یا کسی پر ظلم کر کے بدلہ نہ دینے میں کسی کو آپ نے مار دیا اور کہا میں نے تجھے اس لیے مارا کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، جرم کر کے اس پر دلیل کے طور پر اس کو پیش کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اپنی ملامت اور شرمندگی ختم کرنے کے لیے تقدیر کا سہارا لینا جائز ہے، یعنی کہ اپنا غم ختم کرنے کے لیے، جس طرح آدم نے یہی کہا تھا تو مجھے اس بات پہ ملامت کرتا ہے جو اللہ نے مجھ پر لکھ دی تھی، یعنی ملامت نہ کر مجھے یوں کسی کو۔ اور اس سے دوسری بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ انسان کو کسی کے ایسے گناہ پر ملامت نہیں کرنی چاہیے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو۔ آدم کی توبہ کرنا واضح ثابت تھا، اس کے بعد موسیٰ نے ان کو ملامت کیا، تو آدم علیہ السلام نے کہا تو مجھے ایسی چیز پہ ملامت کرتا ہے۔ کوئی بندہ توبہ کر لے پھر اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے تقدیر کا سہارا جائز ہے، لیکن اگر کسی نے توبہ نہیں کی پھر تقدیر کا سہارا لے کر کہنا کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ تقدیر میں لکھا تھا، یہ جائز نہیں ہے۔ یا کوئی بندہ کام کرتا ہی نہیں اور یہ کہہ دے کہ تقدیر میں لکھا ہوا میں اس لیے نہیں کرتا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک مثلا آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے نماز پڑھو، آگے سے وہ بندہ کہہ دیتا ہے جس کو آپ نے کہا نماز پڑھو، وہ کہہ دیتا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوگا تو میں پڑھ لوں گا۔ بھائی ابھی نماز نہیں پڑھی تو نے، تجھے کیسے پتا کہ تو نے نہیں پڑھنی؟ تو نے تقدیر پہلے کیسے جان لی؟ یہ صرف بہانہ ہے نماز نہ پڑھنے کا۔ تو یہاں پر بھی ایک واقعے کا ذکر ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ تذکرہ ہے۔ یہ ملاقات کہاں پر ہوئی یہ اللہ جانتا ہے۔ ہارون الرشید کے دور میں ایک محدث سے ابو معاویہ الضریر 198 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ انہوں نے یہ حدیث بیان کی، ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا یہ موسیٰ کی اور
آدم کی ملاقات کہاں پر ہوئی تھی جناب؟ ہارون رشید نے یہ بات سنی، بڑا غصہ آیا، کہا کہ ظالم انسان، تو ایسا انداز اختیار کر رہا ہے جس سے حدیث کا انکار کا، اس کو جیل میں ڈال دو، قید کروا دیا اس کو۔ دیکھیں کچھ معاملات ایسے ہیں ان کا غیب سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا۔ یہ موسیٰ اور آدم کی ملاقات کہاں ہوئی کوئی پتہ ہی نہیں ہے، عالم برزخ میں ہوئی، دنیا میں ہوئی، جنت میں ہوئی، آسمانوں پر ہوئی، یہ میرا رب جانتا ہے۔ آج اگر کوئی منکر حدیث اس چیز کا مذاق اڑانا چاہے، ایسا کرنا چاہے، تو ہمارے اسلاف اس کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ ایسے ظالم کو جیلوں میں ڈال دیتے تھے کہ بس اللہ اور اس کے رسول نے جتنا کہہ دیا یہ کافی ہے۔ اس پر سوالات کرنا، اس پر چوں چرا کرنا، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ آج کے منکرین حدیث کا اور ایک مسلمان کا یہی فرق ہے، وہ حدیثوں کے اوپر ایسے اعتراضات کرتے ہیں جس سے حدیث کا انکار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مسدد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حسین بن نمیر نے، وہ حسین بن عبد الرحمن سے، وہ سعید بن جبیر سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نکلے ایک دن، آپ نے فرمایا عرضت علی الامم، میرے اوپر سارے یہ نبیوں کی امتیں پیش کی گئی، ورأیت سوادا کثیرا سد الافق، میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جو آسمان کے کناروں کو چھپا چکی تھی۔ فقیل ھذا موسیٰ فی قومہ، ان سے کہا گیا یہ موسیٰ ہیں جو اپنی قوم کے اندر ہیں۔ یہ واقعہ معراج کی رات پیش آیا، معراج کے موقع پر آپ جب اوپر گئے، آپ کو ایک یہ بھی عکس دکھایا گیا کہ ہر نبی اور اس کی امت آپ کو دکھائی گئی۔ یہ کیسی کیفیت تھی؟ امت تو ہم ہیں، ہم میں سے کئی کروڑوں لوگ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کی امت دکھا دی گئی، موسیٰ کی بھی ساری امت دکھا دی گئی، ہر نبی کی امت دکھا دی گئی، لوگ تو قبروں میں تھے، یہ کیسے دکھائی گئی؟ یہ ایمان بالغیب ہے۔ یہاں پر کیفیت بیان کرنا کہ وہ اس طرح تھا، وہ اس طرح تھا، یہ رجمم بالغیب ہے، یہ غیب پر تکے مارنا ہے، یہ جائز نہیں ہے، بس ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا کیفیت تھی میرا اللہ جانتا، مجھے کیفیت کا نہیں پتہ، بس یہ اس کا جواب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جب امت دکھائی گئی، آپ نے فرمایا بہت بڑی امت تھی، بہت بڑی امت، جس نے افق کو ڈھانپا۔ افق کس کو کہتے ہیں؟ دور دیکھیں جہاں پر زمین اور آسمان یوں ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں افق۔ یعنی اتنی بڑی امت تھی کہ آسمان کا کنارہ جو زمین سے ملتا اور زمین کا کنارہ جو آسمان سے ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے، حقیقت میں تو نہیں ملتا لیکن دکھائی دیتا ہے، وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے سمجھا شاید یہ میری امت ہے، کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا اس جانب دیکھیے، میں نے جب دیکھا تو میری امت اس سے بھی بہت بڑی تھی۔ تو سب سے زیادہ پیروکار جس نبی کو ملے وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد پھر جس نبی کو سب سے زیادہ پیروکار ملے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر اس طریقے سے، اور بعض نبی ایسے بھی ہیں جنہوں نے زندگی بھر واز کیا اور ان کے پیچھے کوئی نہیں تھا، اور بعض ایسے ہیں زندگی بھر واز کیا ایک امتی بنا۔ اللہ اکبر، یہ نبیوں کا واز ہے جس میں کتنی تاثیر ہوتی ہے، کتنا اخلاص ہوتا ہے، اللہ کی مدد اور تائید ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان وہی لاتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3407، 8، 9 اور 10، 4 حدیث۔